السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ دوستو حضرات، میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا جو عاشق رسول یہودی نوجوان لڑکا تھا، اس کے بارے میں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، خوب شکریہ ہے دوستو آپ لوگوں کا۔ اور اسی ٹاپک پہ یہ دوسری ویڈیو دوسرا بھاگ ہے، یعنی کہ اس کو بھی سن لیجیے آپ لوگ، اچھا لگے گا تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو کس طرح سے کل سنا آپ لوگوں نے بھائی کہ نوجوان لڑکے کا کیا ہوا، ان کے باپ نے کس طرح سے نبی پاک کے پاس گئے، پھر نبی پاک کو بلا کر لے کے آئے، تو نبی ان کے گھر آئے، پھر لڑکے کو کس طرح سے مسلمان کیا۔ نوجوان کا باپ یہ جواب سن کر پھوٹ پڑا، جذبات سے بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے آگے کہانی شروع کرتا ہوں۔ فرزند سعید ہزار دشمنی کے باوجود دل کا اعتراف اب نہیں چھپا سکتا کہ ایک سچے پیغمبر کی زبان حق کا ترجمہ سے یہ جملہ صادر ہوا ہے: فرش گیتی پر کسی بندے کے لیے اس سے زیادہ کوئی ارجمند گھڑی نہیں میسر آ سکتی کہ مالک کے کبیر یا کہ حبیب خود اس کے نجات کے لیے اپنی ضمانت پیش کر رہا ہے۔ تم صاف و صریح لفظوں میں ان سے وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نوجوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا: سرکار، قبر کی منزل سے لے کر خود دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اس نوجوان نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی مدہم آواز فضا میں گونج اٹھی اور کشور محبت کے ایک فیروز بخت نوجوان نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے دوستو، ایسے قسمت پہ ناز کرنا چاہیے ہر انسان کو کہ نبی پاک کلمہ پڑھایا اور اسی وقت ان کا روح جسم سے نکل گیا۔ ماشاءاللہ، کیا خوش نصیبی تھی اس نوجوان لڑکے کی، بتائیے۔ حضور، اب یہ جنازہ میرا نہیں ہے، اس کے والد نے بولا۔ اسلام کے مقدس امانت ہے، اب یہ میرے گھر کی بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے گا۔ تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داری آپ ہی کے سپرد ہے۔ باپ کی درخواست قبول فرما لی گئی۔ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: عشق و ایمان کا گنج گرانمایا اپنے دوست پر اٹھا لو۔ عروس نو بہار کی طرح یہ جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرے گا۔ سبحان اللہ۔ مرگ عاشق کی سارے مدینے میں دھوم مچ گئی تھی۔ جنازے میں شرکت کر لیے آس پاس کے ساری آبادیاں سمٹ آئی۔ آخری دیدار کے لیے چہرہ سے جو ہی کفن ہٹایا گیا، آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی۔ عارض تباں سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی، ہونٹوں پر تبسم رخساں تھا، جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، کونین کی خلعتیں کفن کے پردوں میں چھپائے ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے اٹھا۔ کثرت ازدحام سے مدینے کی گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ پتھروں کے سینے پر کف پا کا نقش بٹھانے والے سرکار آج جنازے کے ہمراہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اس ادائے رحمت کے معلوم کرنے کے لیے لوگ تصویر شوق بنے ہوئے تھے۔ نہیں رہا گیا تو آخر ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا۔ ارشاد فرمایا: آج عالم بلا سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے جنازے میں شریک ہے کہ ان کے ہجوم میں بھرپور قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ جنت البقیع میں پہنچ کر جنازہ فروش خاک پر رکھ دیا گیا۔ لحد میں اتارنے کے لیے سرکار خود اندر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، کیا نصیب ہے بھائیو۔ دیکھیے، قبر میں داخل ہونے سے پہلے ہی عاشق کی قبر رحمت و نور سے جگمگا اٹھی۔ اپنے دستے کرم کا سہارا دے کر سرکار
سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ لحد میں اتارا۔ ماشاء اللہ۔ کافی دیر کے بعد لحد سے جب باہر تشریف لائے تو پسینے میں شرابور تھے، چہرے پر خوشی کا لہر اٹھ رہا تھا۔ تجہیز و تدفین سے فراغت کے بعد حلقہ بگوشوں نے دریافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، چہرہ زیبا پر پسینے کی قطرے کیوں چمک رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو کسی بات کا مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے جواب مرحمت فرمایا، اس عاشق جواں سال نے دم واپسیں مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ لحد کے منزل سے لے کر دخول جنت تک میری رحمت کی ضمانت اسے حاصل رہے گی۔ میرے اشارہ آبرو کے شے پا کر حوران خلد کا بہت بڑا ازدحام اس لحد کے قریب پہلے ہی سے جمع ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو ہی اسے لحد میں اتارا گیا، چہرے کی بلائیں لینے کے لیے وہ ہر طرف سے بے تحاشا ٹوٹ پڑے۔ ہجوم شوق کا امنڈتا ہوا سیلاب میرے ہی قدموں سے ہو کر گزر رہا تھا۔ اسی عالم وارفتہ میں حال میں مجھے تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑی اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ہونا بھی رحمت کا ہی تقاضا تھا کہ پسینہ کے چند قطرے کفن پر چادر پر ٹپک گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی خوابگاہ صبح محشر تک مہکتی رہے گی۔ ماشاء اللہ۔ بندہ نوازی کی یہ رودات جہاں افروز معلوم کر کے صحابہ کرام کی روحیں اپنے اپنے قلب میں جھوم اٹھی۔ عشق مصطفیٰ کی سرفرازی نے ایک ایسے نوجوان کو آخری اعزاز کی منصب عظیم پر پہچان دیا تھا جس کے نام حیات میں ایک سجدہ بندگی کا بھی اندر راج نہیں تھا۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے، جسے پایا چاہے وہی سہاگن۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا دوستو آپ لوگوں نے کس طرح کی ویڈیو تھی، کتنی خوبصورت ویڈیو تھی۔ اچھا لگا ہوگا تو ایک لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا دوستوں میں ضرور۔ ٹھیک ہے، چلیے دوستو ملیں گے اگلی دوسری ویڈیو میں کل انشاءاللہ العظیم۔ خدا حافظ۔